السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت عثمانیہ کا عروج و زوال ایک ایسی داستان ہے جو ہم پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں پہلے بھی تاریخ نے ہمیں بتائی ہے جو قائم ہوئی اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج دنیا کے نقشے میں موجود نہیں ہیں۔ خلافت عثمانیہ اوٹمن امپائر کی بنیاد 1299 ہجری میں عثمان غازی نے رکھی تھی اور اس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور یہ خلافت 600 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ عثمانی سلطنت کا عروج کئی عوامل کی بنیاد پر ہوا، جن میں بہترین فوجی نظام، مضبوط قیادت اور مضبوط عدالتی و معاشرتی نظام شامل ہے۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان کے سیاسی حالات پر نظر دوڑائیں جو انتہائی خراب ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے ملک اور سلطنت غلط پالیسیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے، جن میں سب سے پہلے رومی سلطنت کی اندرونی کرپشن، بیرونی حملوں اور سماجی انتشار کی وجہ سے وہ آج بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح اس کے نقش مٹ گئے۔ عثمانی خلافت کمزور قیادت، اندرونی اختلافات اور جدیدیت کو نظر انداز کرنے سے ختم ہوئی تھی۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ مغل سلطنت نااہل حکمرانوں، معاشرتی تقسیم اور بیرونی حملوں سے تباہ ہو گئی تھی۔ تاریخ کسی پر پردہ نہیں ڈالتی۔ انکا اور ایزٹک کی سلطنتیں اندرونی کمزوریوں، بیرونی یورپی حملوں کی وجہ سے زوال پذیر ہوئی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے یہ تاریخ ایک الارمنگ پیغام ہے۔ اگر ہم نے کرپشن پر قابو نہ پایا، فرقہ واریت کو ہوا اسی طرح دیتے رہے، سماجی ناانصافیوں کے ساتھ معاشرہ پلتا رہا، تو پھر پاکستان کا بھی انتہائی برا انجام ہوگا جو ان سلطنتوں کا ہوا۔ فوری انصاف، ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات، اگر یہ نہ ہوئے تو ہم بھی زوال پذیر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں مضبوط اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ آج کل پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو مضبوط، دیانتدار اور بصیرت رکھنے والی قیادت نہیں ملی تو ہم مستقبل میں سخت پریشان ہو سکتے ہیں اور ہم بہت بھیانک نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو قومی مفادات کو ترجیح دے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ جدت اور ترقی کو اپنانا ہوگا۔ دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور پاکستان کو بھی تعلیم ہو گیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو گئی، معیشت میں جدیدیت کا فروغ ہو گیا، اس کو اپنانا ہوگا۔ صرف قدامت پسندی یا پرانی روایات پر چل کر ترقی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ورنہ تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ملکی استحکام کے لیے پوری قوم کو فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت کے بجائے اتحاد اور یکجہتی پر کام کرنا ہوگا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ خدا را قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر فوقیت نہ دیں۔ آج ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اداروں کو اپنے دار اختیار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کل سارا دن اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر کیا مظالم ڈھائے گئے۔ عثمانی سلطنت بیرونی مداخلت کا شکار ہوئی۔
پاکستان کو بھی اپنی خود مختاری اور آزادانہ فیصلے کی صلاحیت کو محفوظ رکھنے کے لیے محتاط رہنا چاہیے۔ خدا را یہ ملک بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے، ہم دوسروں کی ڈکٹیشن پر کیوں زندگی گزاریں گے؟ ہم باہر ملکوں کے احکامات کو کیوں مانیں گے؟ ہم کب تک غلام رہیں گے؟ ہم آزاد فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں نے آج سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کو اپنے اس ولاگ میں بیان کرنے کے لیے منتخب کیا، تاکہ میں تمام حقائق سب لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ سلطنت عثمانیہ نے کیوں اتنی ترقی کی اور وہ کیوں اتنا زوال پذیر ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ عثمانی سلطنت نے اپنے ابتدائی دور میں ایک زبردست فوجی طاقت قائم کی۔ ان کی فوجیں نہ صرف تعداد میں زیادہ تھیں بلکہ بہتر تنظیم، اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ لیس تھی۔ یعنی چری ان کے ایک فوجی دستے کا نام تھا جو سلطنت کی طاقت کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ ان میں بلا کی طاقت تھی، انہوں نے ایک فوج بنائی تھی۔ قانون و انصاف کا نظام انہوں نے بہترین بنایا تھا۔ عثمانیوں نے ایک منظم عدالتی نظام قائم کیا تھا جس کی بنیاد شریعت اور سلطنت کے قوانین پر تھی۔ عدلیہ کی مضبوطی تھی تو انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ انصاف کی فوری فراہمی عوام کو اتنی ملی کہ عوام کا اعتماد بحال ہوا، اور عوام کی حمایت حکومت کی مضبوطی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ معاشرتی رواداری اور مختلف قوموں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو عظیم قوم بنایا۔ عثمانی سلطنت میں مختلف قوموں نے مذاہب، ثقافتوں کو ایک ساتھ یکجا کر دیا تھا۔ غیر مسلموں کو بھی اپنی عبادات اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق دیا گیا تھا۔ سلطنت کی معاشرتی طاقت اور استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر انسان آزاد ہو۔ عثمانی سلطنت کا جو محل وقوع تھا وہ عالمی تجارت کے اہم راستوں پر تھا، جس سے تجارت اور معیشت کو فروغ بھی ملا۔ استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، ان کو فتح کرنے کے بعد سلطنت کا وہ ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ اس سے سلطنت کی معیشت مزید مضبوط ہوئی تھی اور انہوں نے تجارت کے تمام راستوں کو انتہائی محفوظ بنایا تھا۔ پھر سلطان سلیمان اول، سلیمان دی گریٹ بھی اس کو تاریخ لکھتی ہے، انہوں نے اس سلطنت کو عروج تک پہنچایا۔ ان کی قیادت میں قانونی اصلاحات لائی گئی، بہتر حکمت عملی لائی گئی، سلطنت کو عالمی سطح پر ایک سپر پاور کے طور پر انہوں نے دنیا میں منوایا اور اپنی قوم کو وہ آگے لے کر گئے۔ عثمانی سلطنت کا زوال کب شروع ہوا؟ عثمانی سلطنت کا زوال کئی صدیوں پر محیط ایک تاریخی عمل تھا جس کو سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ داخلی انتشار اور کمزور پالیسیوں نے، کمزور قیادت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سلیمان دی گریٹ کے بعد آنے والے جتنے بھی ان کے بادشاہ تھے، سلاطین تھے، ان کی صلاحیت اور ویژن بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے حکمرانی کا حق ادا نہیں کیا۔ کمزور قیادت نے سلطنت کو اندرونی انتشار کا شکار کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ یورپ میں صنعتی انقلاب ہو رہا تھا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی تھی، اور عثمانی سلطنت نے جدیدیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہچکچا رہے تھے۔ جب وہ پیچھے ہو گئے، فوجی اور صنعتی جدیدیت سے پیچھے رہنے کی وجہ سے سلطنت یورپی طاقتوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہو گئی اور انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ پھر ان سے آہستہ آہستہ پوری سلطنت انہوں نے قابو کر لی۔ عثمانی سلطنت
تاریخ بتاتی ہے کہ 1683 کی ویانا کی جنگ میں جب اس کو شکست ہوئی نا، اس نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ یہ ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد سلطنت کی جو فوجیں تھیں ان کی طاقت میں مسلسل کمی آئی۔ یورپی طاقتوں نے مختلف محاذوں پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر عثمانی فوجوں کو شکستیں دی، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور معاشی طور پر اس کو کیسے کمزور کیا؟ تجارت کے راستے بدلنے، معیشت کی زبحالی کی وجہ سے سلطنت کا جو اقتصادی ڈھانچہ تھا وہ انتہائی کمزور ہو گیا۔ یورپی طاقتیں اپنی کالونیاں اور تجارتی راستے قائم کر رہی تھی، اور عثمانی سلطنت کے بادشاہ اقتصادی بد انتظامی کی وجہ سے انتہائی نالائق تھے، انہوں نے اپنے ملک کو کمزور کر دیا۔ اب 19ویں صدی میں مختلف قوموں نے علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں وہ ان کے خلاف چلانا شروع کر دیں، جن میں خاص طور پر چند ایک کا ذکر تاریخ میں بہت کثرت سے ملتا ہے۔ اب بلکان کی ریاستیں انہوں نے بالکل بغاوت کر دی۔ ان تحریکوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کو شدید نقصان پہنچایا اور ان کی کمر توڑ دی۔ آج پاکستان میں دیکھیں، پٹھانوں کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں ہمارے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیسے امتیازی سلوک ہو رہا ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں۔ یورپی طاقتوں خصوصاً برطانیہ نے، روس نے، فرانس نے سلطنت عثمانیہ کی داخلی امور میں مداخلت کی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہترین سازشیں کی۔ آخر میں سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ عثمانی سلطنت نے اتحادی افواج کے خلاف جنگ میں شکست کھائی اور 1923 میں خلافت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ 1923 میں پھر اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ کمال اتا ترک نے ترکی کی جمہوری حکومت قائم کی تھی اور خلافت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ آج بھی خلافت کے نام پر جنگیں ہو رہی ہیں۔ عثمانی خلافت کے عروج و زوال سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آج کے معاشرتی اور سیاسی حالات میں چند اقدامات انتہائی اہم ہیں جس پر ابھی میں بات کروں گا۔ اگر ہم نے بر وقت فیصلے نہیں کیے تو ہم بھی سلطنت عثمانیہ کی طرح بکھر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قیادت ایک قوم یا ریاست کی بقا اور ترقی کے لیے اہم چیز ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی قیادت مضبوط نہیں ہوگی، انصاف پر مبنی فیصلے عدالتوں سے نہیں آئیں گے، اور تو قوم کیسے پھر مضبوط ہوگی؟ انتشار سے تو قومیں مضبوط نہیں ہوتی۔ آج ہم کیوں زوال پذیر ہے؟ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنا اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ جو قومیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ کبھی بھی بڑی طاقتوں کے سامنے وہ ڈٹ نہیں سکتی، ہمیشہ وہ بے بس ہو جایا کرتی۔ اگر پاکستان نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اتحاد، اجتماعی مفادات کی حفاظت نہیں کی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ قوموں میں اتحاد ہوتا ہے۔ خلافت کی مثال میں نے کیوں دی؟ جب قومیں آپس میں بٹ جاتی ہیں اور بیرونی طاقتوں کو اپنے داخلی امور میں مداخلت کی اجازت دیتی ہے تو وہ برباد ہو جایا کرتی ہے۔ آج بھی ہم 70 سال 75 سال ہو گئے پاکستان کو، آج بھی ہم دوسروں کے ڈکٹیشن پر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ کب تک ہم ایسے کریں گے؟ تعلیم کو دیکھیں، علم و حکمت، جدید سائنسی تحقیقات اور تعلیمی اداروں کی مضبوطی کسی بھی قوم کی عروج کا سبب ہوتی ہے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ اور عثمانی سلطنت کے ابتدائی ادوار میں اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں تو علم و ہنر کی سرپرستی نے اسے طاقتور ملک بنایا، مگر جب یہ عمل رکا تو وہ روز بروز زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔
روز بروز وہ گرتے چلے گئے، پھر اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں عثمانی خلافت کی مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سبق پکڑیں، اس سے ہم سیکھیں۔ اسلام میں قیادت کے حوالے سے ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ ایک حکمران ہوتا ہے، اس کی قیادت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرے، عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں، خود احتسابی کے عمل سے وہ سرشار ہو۔ پاکستان کے عوام اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی اصولوں کو اپنائیں۔ آج ہم نے اللہ کو بلا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، دیانتداری، قومی مفاد کو ترجیح دینا، یہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ قیادت میں دیانت اور عوام کے حقوق کی حفاظت وہ ضروری ہے۔ اگر قیادت میں ایمانداری نہیں ہوگی تو وہ قومیں ڈوب جایا کرتی ہے۔ ترقی اور معاشرتی عدل کو فروغ دینا انتہائی ضروری بن چکا ہے۔ قوم کے اتحاد اور اسلامی اقدار کو برقرار رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم مستقبل میں اپنے ملک کو مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بنانا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت عطا فرمائے، ہماری قیادت کو بھی بصیرت عطا فرمائے، تاکہ ہم تاریخ کو پڑھیں، اس سے ہم سبق سیکھیں، اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے ملک کو ہم بہترین انداز میں چلانے والے بن جائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن قوموں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یقیناً میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اجازت چاہتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مجھے پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔